بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کورونا وبا پر قابو پانے کے بعد مزید مقبول۔ عالمی میڈیا پر سی پیک کے قرضوں کا شور، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف جو بائیڈن کارروائی کی ہمت نہیں کریں گے۔ بھارتی سائنسدانوں کی نئی دریافت۔ قبر کھودنے والا گورکن خود ہی اس میں دفن ہو گیا۔ بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے لیے ضمانت چاہیے۔ امیتابھ بچن کی طبیعت سے متعلق ادھوری پوسٹ۔ سامسنگ کا 50 میگا پکسل کیمرہ سینسر پیش۔ کیا انڈے کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے؟ دنیا میں مہنگا ترین پرفیوم تیار کرنے کا آغاز۔ خاتون کو ناک میں نتھلی پہننا مہنگا پڑ گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی کرسچن سائنس مانیٹر نے حال ہی میں ایک طویل رپورٹ شائع کی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ چائنا میں لوگ ایک صدی پرانی جماعت چینی کمیونسٹ پارٹی کی کیوں حمایت کرتے ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 2020 کے اوائل میں جس طرح اس پارٹی نے وبا پر قابو پایا، اس سے عوام کے نزدیک چینی کمیونسٹ پارٹی کو مزید اہمیت ملی ہے۔ اسی طرح 2020 میں چین دنیا میں مثبت معاشی نمو کی حامل واحد معیشت رہی ہے۔ عالمی رائے عامہ کے خیال میں وبائی صورتحال کے دوران چائنا کو صحت عامہ، معیشت اور سیاسی میدان میں امریکہ سمیت مغربی ممالک پر سبقت حاصل رہی ہے۔ چائنا نے دسمبر 2020 میں پورے ملک سے انتہائی غربت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے 850 ملین افراد کو غربت سے نکالنے کا مشکل کام مکمل کیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سی پیک کے تحت پاکستان میں بننے والے منصوبے چینی کمپنیوں کی طرف سے پاکستان میں سرمایہ کاری ہے، ان پر آنے والی لاگت پاکستان پر قرض نہیں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کچھ غیر ملکی میڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو چینی قرض واپس کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان چین سے 22 ارب ڈالر کے قرض کو ری شیڈول کرنے کی درخواست کر رہا ہے۔ ان منصوبوں سے ایک طرف سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے اور دوسری طرف حکومت پاکستان کا ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے، اور ان منصوبوں پر آنے والی لاگت قرض بھی نہیں ہے بلکہ سرمایہ کاری ہے جو پاکستان پر واجب الادا نہیں ہے۔ نئی امریکی حکومت کی طرف سے اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ ترکی میں واقع سعودی سفارتخانے میں صحافی جمال خشوگی کو مارنے کی ذمہ دار سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو قرار دے گی، اور ان کا نام انٹیلیجنس رپورٹ میں منظوری دینے والے شخص کے طور پر درج کرے گی۔ لیکن اب نیو یارک ٹائمز نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن ایک بار پھر مایوس ہو جائیں گے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ صدر جو بائیڈن بھی ٹرمپ کی طرح دونوں ممالک کے تعلقات میں دراڑ آنے کے خوف سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ صدر جو بائیڈن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو چونکہ براہ راست شہزادہ ولی عہد کو سزا دینے کی بہت بڑی سفارتی قیمت چکانی پڑے گی، لہذا وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ حالانکہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں مبینہ طور پر یہ بتایا جا چکا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے براہ راست منظوری دی تھی۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کو ایسی مسترد شدہ ریاست قرار دیا تھا جس میں کسی غلط پر پچھتاوے اور ازالے کی کوئی سماجی روایت نہیں پائی جاتی۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد انسانی حقوق کے کارکنوں کو امید بندی تھی کہ اب جمال خشوگی کیس میں کوئی پیش رفت ہوگی، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے اس فیصلے نے بھی ان کارکنوں کو مایوس کر دیا۔ صدر جو بائیڈن نے شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ اپنی نئی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کے مشورے پر کیا۔
نیشنل سیکیورٹی ٹیم نے صدر جو بائیڈن کو بتایا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنے یا ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہو جائے اور امریکہ کے کلیدی عرب اتحادی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی متاثر نہ ہوں۔ سعودی عرب ایران کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر امریکہ سعودی ولی عہد کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو سعودی عرب اس کردار سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، جو کہ اس کارروائی کی بہت بڑی قیمت ہوگی۔ بھارتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کاکروچ کے دودھ کے ایسے فوائد دریافت کر لیے ہیں کہ جان کر لوگ گائے اور بھینس کے دودھ کو بھول جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق بھارتی شہر بنگلور کے انسٹی ٹیوٹ آف سٹیم سیل بائیولوجی اینڈ ری جنریٹو میڈیسن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کاکروچ کا دودھ گائے اور بھینس کے دودھ سے زیادہ مفید اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ لال بیگ کے دودھ میں پروٹین، ضروری امائنو ایسڈز، لحمیات اور شوگر کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے، جو انسانوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس دودھ میں پروٹین اس قدر پائے جاتے ہیں کہ اپنی افادیت کے پیش نظر مستقبل میں سپر فوڈ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی سائنسدانوں کی اس تحقیق کا کافی مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ میں نہیں جانتا کہ کاکروچ کا دودھ کیسا ہوتا ہے، لیکن ایمانداری سے اگر یہ دودھ مجھے لافانی، فولادی یا لوہادی بھی بنا دے تو پھر بھی میں اسے نہ پیوں۔ امریکہ میں ایک گورکن قبر کھودتے ہوئے خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ واقعہ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے ماؤنٹ سینائی میں واقع واشنگٹن میموریل پارک میں پیش آیا، جہاں 42 سالہ روڈ وین نامی گورکن قبر کھود رہا تھا کہ قبر دھنس گئی اور وہ اس کے اندر پھنس گیا۔ روڈ وین قبر کے اندر تھا جب قبر بیٹھ گئی۔ روڈ وین کے ساتھی ورکرز نے اسے فوراً نکالنے کی کوشش کی، تاہم منو مٹی اوپر آ گرنے پر روڈ وین باہر نکالے جانے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا ہے کہ بھارت میں ٹی20 ورلڈ کپ سے مسئلہ نہیں، لہٰذا ویزوں اور سیکیورٹی کی یقین دہانی چاہیے۔ احسان مانی نے کہا کہ ہم اس سال ٹی20 ورلڈ کپ بھارت میں ہونے کی مخالفت نہیں کر رہے، البتہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کرکٹرز، معاون سٹاف اور صحافیوں کے لیے ویزوں اور سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ویمنز ٹیم کو آئی سی سی کوالیفائی میں شرکت کے لیے بھارت جانا تھا۔ بی سی سی آئی کا کہنا تھا کہ حکومت کو لکھا ہے مگر جواب موصول نہیں ہو رہا۔ مہینوں انتظار کے بعد بالآخر بتایا گیا کہ اب بہت دیر ہو چکی، یوں پاکستانی ٹیم میچ نہ کھیل پائی اور پوائنٹس برابر تقسیم ہوئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا ہو، یہ عالمی کرکٹ کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ امیتابھ بچن نے اپنے حالیہ بلاگ پوسٹ میں صرف اتنا لکھا کہ طبی حالت سرجری مزید نہیں لکھ سکتا۔ بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن، جو سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً مداحوں سے رابطہ بھی قائم رکھتے ہوئے ان سے سوال جواب بھی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے حوالے سے معلومات بھی فراہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی حالیہ پوسٹ نے مداحوں کو فکر مند اور پریشان کر دیا۔ امیتابھ بچن نے اپنے حالیہ بلاگ پوسٹ میں صرف اتنا لکھا کہ طبی حالت سرجری مزید نہیں لکھ سکتا۔ البتہ امیتابھ بچن نے اپنی ایک نئی تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے چہرے کو چھپا رکھا ہے، تاہم کیپشن میں انہوں نے کچھ لکھنے کی بجائے صرف سوالیہ نشانات پوسٹ کیے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید ان کے چہرے کی کوئی سرجری ہوئی ہے۔ سامسنگ نے دنیا کا جدید ترین سمارٹ فون کیمرہ سینسر پیش کر دیا ہے، جس کی بدولت صارفین 50 میگا پکسل کی تصویریں کھینچ سکیں گے۔ اس نئے کیمرہ سینسر کو آئیسو سیل GN2 کا نام دیا گیا ہے، جو سمارٹ فون فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کو ایک نئے انقلابی دور سے روشناس کروائے گا۔
اس کے ذریعے 8K ریزولوشن والی ویڈیو بنائی جا سکے گی۔ اگر آپ سپر سلو موشن کے قابل ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو ان کیمروں کی مدد سے فل ہائی ڈیفینیشن ویڈیو بنائی جا سکے گی۔ یہ کیمرہ سینسر سامسنگ کے کون سے سمارٹ فون کا حصہ بنے گا، اس بارے میں فی الحال سامسنگ کی پریس ریلیز میں اکثر کہا جاتا ہے کہ انڈے کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث ہائی بلڈ پریشر اور دل کی مختلف بیماریوں کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اب تک ہونے والی سنجیدہ سائنسی تحقیقات سے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ ان خیالات کا اظہار میڈیکل نیوز ٹوڈے نامی ویب سائٹ میں کیا گیا ہے، جس میں انڈوں اور کولیسٹرول میں باہمی تعلق کے حوالے سے گزشتہ کئی سال میں ہونے والی درجنوں طبی تحقیقات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان تمام تحقیقات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انڈے کھانے سے اکثر لوگوں کے خون میں کولیسٹرول پر یا ان کی مجموعی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوستو، یاد رہے کہ کولیسٹرول کی دو اقسام LDL اور HDL ہیں۔ ان میں سے LDL کو مضر کولیسٹرول کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خون کی رگوں میں جم کر ان میں تنگی پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ یہی چیز ہائی بلڈ پریشر سے امراض قلب تک کئی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ تاہم گزشتہ کئی سال کے دوران کی گئی درجنوں طبی تحقیقات سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ انڈے کھانے کی وجہ سے LDL بڑھا ہو۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر طائف کی سرزمین پر کاشت ہونے والے مشہور طائفی گلاب چننے اور اس کی مدد سے دنیا کے مہنگے ترین عطریات کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے۔ طائفی گلاب پوری دنیا میں اپنی بہترین اور دل آویز خوشبو کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ طائفی گلاب کے کاشتکاروں کے لیے یہ موسم سال بھر کی محنت کا ثمر سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ کسان کئی ماہ تک گلاب کی آبیاری کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس علاقے میں کاشت کیے جانے والے پھول اپنے منفرد خوشبو کی بدولت مشہور ہیں، اور ان پھولوں سے عطر کشید کیا جاتا ہے جو دنیا کے مہنگے ترین عطریات میں سے ایک ہے۔ بعض کسان اپنے فارم پر تیار ہونے والے طائفی گلاب کو بازاروں میں بھی فروخت کرتے ہیں۔ کچھ شہری خود ہی ان کا عرق نکال کر اسے عطر تیار کرتے ہیں۔ پھول توڑنے کے لیے روایتی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ صبح سویرے اور غروب آفتاب سے قبل پھول حاصل کرتے ہیں۔ یہ اوقات پھولوں کے فوائد حاصل کرنے اور ان کے عرق کے حصول کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھولوں کو کارخانے لے جایا جاتا ہے جہاں ان سے عطر کشید کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک 37 سالہ خاتون کو ناک میں نتھلی پہننا مہنگا پڑ گیا، موت کے منہ میں جاتے بال بال بچی۔ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے کوینز کی رہائشی اس خاتون کا نام ڈینا سمتھ ہے، جو نارتھ ویل ہیلتھ میں بطور مینیجر ملازمت کرتی ہے۔ اس نے گزشتہ سال کرسمس سے قبل $60 تقریباً 9,500 روپے کی نتھلی خریدی اور ناک میں پہنی۔ یہ نتھلی ناک میں پہننے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ خاتون نے خیال کیا کہ یہ کورونا کی وبا اور دیگر وجوہات کی بنا پر لاحق ہونے والے ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ تاہم اس کی حالت مسلسل بگڑتی چلی گئی اور اس کے لیے کھانا پینا دوبھر ہو گیا۔ 12 جنوری کو بالآخر وہ لانگ آئی لینڈ جوش میڈیکل سینٹر چلی گئی اور اپنے ٹیسٹ کروائے، جن میں معلوم ہوا کہ اسے انتہائی نوعیت کا ہیپاٹائٹس بھی لاحق ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جگر ناکارہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہاں سے اس کو فوری طور پر نارتھ شور یونیورسٹی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے فوری طور پر اس کا جگر ٹرانسپلانٹ کیا۔ علاج کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ صرف 48 گھنٹے کے اندر اس کا لیور میچ مل گیا اور 17 جنوری کو اس کی سرجری کر دی گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی ناک کی نتھلی آلودہ تھی، جس سے یہ خطرناک بیماری لاحق ہوئی۔ صحت مندی کے بعد خاتون نے بتایا کہ چند دنوں کے اندر میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں جو کھاتی یا پیتی تھی تو وہ قے کی صورت میں نکل جاتا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔